بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کون لوگ ہیں جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ڈونیشن کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق صرف فرسٹ ڈگری بلڈ ریلیٹیو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ڈگری بلڈ ریلیٹیو کا مطلب ہے کہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، بچے، یہ لوگ۔ اس کے بعد اگر ان میں کسی میڈیکل وجہ سے وہ ٹرانسپلانٹ ڈونیشن نہیں کر سکتے تو پھر نیکسٹ ٹو کن کی باری آتی ہے، جو آپ کے فرسٹ کزنز ہیں یا خالہ، اس طرح بھتیجے، چاچو۔ اور جب ان کی بھی باری بھی نہیں آتی تو پھر ایموشنلی ریلیٹڈ کا معاملہ، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہم لوگ بہت ہی کم کرتے ہیں کیونکہ اس میں لیگل بائنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بھی بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پریکٹیکلی ہم اپنے سینٹرز میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کیس کو نہ، کیونکہ پھر ان کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں خود انوالو ہونے کی کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم خود نہیں انوالو ہو سکتے۔ تو لیگلی فرسٹ ڈگری بلڈ ریلیٹیو ہی ہیں جو پاکستان کے اندر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر کون سے میڈیکل گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پہ ٹرانسپلانٹ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ڈونیشن نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کو پری ڈائبٹیز ہے، آپ کے ٹیسٹ کروائے گئے اور اس میں لگا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے، پھر بھی آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ سننے میں عجیب سی بات لگتی ہے لیکن ایسا ہی ہے۔ بلڈ پریشر اگر آپ کا انکنٹرولڈ ہے، ایک سے زیادہ دوائیوں کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کچھ سینٹرز کے اندر، تو اگر بلڈ پریشر ہے اسی صورت میں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ کنڈیشنز میں اگر بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہے، لائف سٹائل سے کنٹرول ہو گیا، یا ایک سے کم دوائی سے کنٹرول ہے، تو پھر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی کلوز اسکروٹنی ہوگی، اس پیشنٹ کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس سی ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، HIV ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر کسی بندے کو ایکٹیو انفیکشن چل رہا ہے تو وہ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ ملیگننسی ہے یعنی کینسر ہے جسم پہ کسی حصے میں، تو وہ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ میچور نہیں ہے، 18 سال سے کم اور کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، تو وہ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر نفسیاتی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے، سائیکو ہے، اس کی نفسیاتی مسائل ایسے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیجن ٹھیک نہیں کر سکتا، تو پھر پہلے اس چیز کی اسٹیبلٹی چاہیے ہوگی اور وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد اگر فرض کریں کوئی ایک جیسے پاکستان میں اگر کوئی وائف دینا چاہتی ہے، اپنے بھائی کو گردہ دینا چاہتی ہے اور وہ میرڈ ہے، تو اس کے ہسبینڈ سے بھی اجازت لینا پڑے گا۔ اسی طرح جو ڈپینڈنٹ ہے اور جو سپروائزر ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک فیملی ممبر میں کوئی بڑا جو وہ اس فیملی کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بھائی میرا بچہ ڈونیٹ کرے، تو پھر وی رسپیکٹ دیٹ۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ان سے بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں، اس میں سے کسی قسم کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے قوانین کے مطابق کسی قسم کا کوئی فائنینشیل لین دین اس کے دوران ہوتا ہے تو یہ اللیگل ہے اور یہ قابل کارروائی جرم ہے۔ اس کے لیے سزا مختص کی جا سکی ہے اور سزا دی بھی جاتی ہے۔ اور ٹرانسپلانٹ کے یہ ڈونیشن کے بعد زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کے لیے تو میں 2-4 منٹ کی علیحدہ ویڈیو بنا دیتا ہوں، لیکن ڈونیشن کے حساب سے میرا خیال ہے موٹی باتیں ہم نے تقریباً ساری کور کر لی۔ سرجری کے بعد عمومی طور پہ پیشنٹ جو ان سے ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے الحمدللہ، اس کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی جس کا میں خاص ذکر کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔